بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بیوی مر جائے تو شوہر بیوی کے طریقہ سے کتنا حصہ میراث پائے گا۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں بالکل آسان اور عوامی انداز میں اس مسئلہ کو واضح کرتے ہیں۔ ایک مثال کے ساتھ اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ مریم فوت ہوئی، اس کے شرعی ورثہ میں اس کا شوہر اور اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ کل طریقہ 20 لاکھ روپے ہے۔ میراث شرعی طور پر کیسے تقسیم ہوگی؟ تو آئیے اس مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میت کا لمبا سا نقشہ کھینچیں، اوپر میت کا نام لکھیں، بائیں جانب کل طریقہ لکھیں، 20 لاکھ روپے۔ اب میت کے نیچے ورثہ جو زندہ ہیں ان کے نام ترتیب وار لکھیں۔ سب سے پہلے شوہر کا نام لکھیں۔ ہم نے سب سے پہلے شوہر کا نام اس لیے لکھا کہ شوہر اصحاب فرائض میں سے ہیں، جبکہ بیٹے اور بیٹیاں یہاں عصبہ ہیں۔ مسئلہ میں اصحاب فرائض کے نام پہلے لکھے جائیں گے۔ مختصر سمجھیں کہ اصحاب فرائض میت کے وہ رشتہ دار کہلائیں گے جن کا حصہ یعنی شیئرز اللہ نے قرآن و حدیث میں پہلے سے مقرر کی ہیں، اور عصبہ میت کے وہ رشتہ دار کہلائیں گے جن کے حصے پہلے سے مقرر نہیں، بلکہ اصحاب فرائض کے حصے دینے کے بعد بچا ہوا سب طریقہ ان کو مل جاتا ہے۔ بیٹی جب بیٹے کے ساتھ ہو تو وہ بھی عصبہ بن جاتا ہے، اگرچہ بیٹے نہ ہونے کی صورت میں وہ اصحاب فرائض میں شمار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے شوہر کا نام لکھا، پھر بیٹا اور بیٹی کا۔ تو سب سے پہلے شوہر کا حصہ نکالتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ میراث کے مسائل میں شوہر کی دو پوزیشنز ہیں۔ اگر میت یعنی بیوی کو اولاد ہے تو شوہر کو کل طریقہ کا چوتھائی حصہ ملے گا، یعنی 1/4 1/4۔ اور اگر بیوی کو اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کل طریقہ کا آدھا حصہ یعنی 1/2 1/2 ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ بیوی کے اولاد چاہے اسی شوہر سے ہوں یا پہلے کسی اور شوہر سے ہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اور اولاد سے مراد بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب مراد ہیں۔ تو اس مسئلہ میں چونکہ بیوی کو اولاد ہے اس لیے شوہر کو طریقہ کا 1/4 حصہ ملے گا۔ تو ہم 20 لاکھ کا چوتھائی نکالتے ہیں۔ 20 لاکھ کو 4 سے تقسیم کریں گے، آسانی سے 20 لاکھ کا چوتھائی نکلے گا۔ 20 لاکھ تقسیم 4، جواب آ گیا 5 لاکھ۔ تو شوہر کا حصہ ہے 5 لاکھ۔ اب باری ہے بیٹے اور بیٹی کا۔ میراث کے مسائل میں اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا نہ ہو اور بیٹی ایک ہو تو بیٹی کو نصف ملے گا، یعنی آدھا حصہ۔ اگر بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو بیٹیوں کو کل طریقہ کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ ملے گا، اور اس پوزیشن میں بھی بیٹی اصحاب فرائض میں شمار ہوں گے۔ لیکن چونکہ اس مسئلہ میں بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہے، اس لیے یہاں بیٹی اصحاب فرائض میں سے نہ ہوگا بلکہ بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ ہوگا۔ عصبہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کا حصہ دینے کے بعد باقی بچا ہوا سب طریقہ ان دونوں بیٹا اور بیٹی کو ملے گا۔ تو کل طریقہ سے ہم نے شوہر کا حصہ نکال لیا جو 5 لاکھ تھا، تو باقی بچا 15 لاکھ۔ ان 15 لاکھ کو ہم ان بیٹا بیٹی کے درمیان اس طریقے سے تقسیم کریں گے کہ بیٹا کو بیٹی سے دگنا ملے، کیونکہ لڑکا کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی۔ لڑکا کو ہم 2 لڑکی تصور کریں گے کیونکہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، تو یہ ہو گئے 3 حصے۔ لہذا 15 لاکھ کو ہم 3 پر ڈیوائیڈ کریں گے۔ 15 لاکھ تقسیم 3، جواب آ گیا 5 لاکھ۔ تو مطلب لڑکی کا حصہ 5 لاکھ ہوا اور لڑکا 2 لڑکیوں کے برابر حصہ پائے گا، تو اس کا حصہ ہو گیا 10 لاکھ۔ تو خلاصہ یہ ہوا، شوہر کا حصہ 5 لاکھ، بیٹی کا حصہ 5 لاکھ، بیٹے کا حصہ 10 لاکھ۔ اگر آپ کو بھی کوئی میراث کا مسئلہ حل کرنا ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔